اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی شہزادیوں نے اپنی انگلیوں کو کٹوا دیا، اگر وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو انگلیاں تو کیا وہ گردنیں کٹوا دیتی۔ اللہ نے میرے نبی کو اس قدر حسین و جمیل بنایا تھا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ شمائل ترمذی میں ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا اپنے نانے کا حلیہ تو بتائیے کہ آپ کے نانا کی زلفیں کیسی تھی، آپ کے نانا کے دانت کیسے تھے، آپ کے نانا کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے نانا کا وجود کیسا تھا۔ حضرت حسن نے جواب دیا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، میرے نبی کے چہرہ، میرے نانے کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے چہرے پہ اتنا حسن رکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بارے میں حضرت امام حسن فرماتے ہیں عظیم الحامہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا یہ اعتدال کے ساتھ بڑا ہوا تھا، نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا۔ سر کا زیادہ چھوٹا ہونا یہ حسن کی علامت نہیں ہے، سر کا حد سے زیادہ بڑا ہونا یہ بھی حسن کی علامت نہیں ہے، چونکہ میرے نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین آیا نہیں تھا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا ہوا تھا، نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ یہ حسن کی دلیل ہے، چونکہ کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین تو کوئی آیا نہیں تھا۔ اب میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی؟ روایات میں آتا ہے رجل الشعر ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا یجاوز شعر شحمۃ اذنیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گنگریالے تھے، آپ سین نکالتے نہیں تھے، خود بخود سین نکل جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی حد یہ تھی کہ کانوں کی لو تک ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی کانوں کی لو سے تجاوز بھی کر جاتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسین و جمیل بنایا تھا، میرے نبی کی زلفیں بھی اس قدر حسین و جمیل تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ روایات میں آتا ہے اظہر اللون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا یہ انتہائی چمکدار اور سفید تھا۔ واسع الجبینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک تھی یہ پیشانی قدرے کشادہ تھی، نہ زیادہ تنگ تھی نہ زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو تھے اس کے بارے میں حضرت حسن فرماتے ہیں ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو آنکھوں پہ ابرو تھے یہ قدرے بڑے تھے، باریک تھے اور گنجان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ابرو کے درمیان بالکل بال نہیں تھے، یہ جگہ بالکل صاف اور شفاف تھی۔ یہاں درمیان میں بالوں کا ہونا یہ حسن کی علامت نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بالکل بال نہیں تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں پہ ایک رگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر جایا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے اقن العرنین لہ نور یعلوہ یحسبہ ما لم یتأملہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناک مبارک تھا یہ بلندی مائل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک پر ایک ایسا
نورانی حالہ تھا کہ جس سے شعائیں نکلتی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی، اس کے بارے میں حضرت حسن فرماتے ہیں کس اللحیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گنجان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے تھے؟ روایت میں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سہل الخدینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار جو تھے یہ بالکل برابر تھے، بالکل درمیانہ کمیانہ تھے۔ یہ نہیں کہ کہیں سے زیادہ اندر گئے ہیں تو کہیں سے زیادہ باہر ہیں، یہ حسن کی دلیل نہیں ہے، چونکہ میرے نبی سے بڑھ کے کائنات میں حسین تو کوئی آیا نہیں تھا۔ میرے نبی کے رخسار جو تھے یہ بالکل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک جو تھے یہ بالکل درمیانے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذلی الفمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہ اتنا تنگ تھا نہ زیادہ کھلا تھا، بلکہ کشادہ تھا، اعتدال کے ساتھ تھا۔ چونکہ اگر منہ زیادہ تنگ ہو وہ آدمی فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا، چونکہ کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین و جمیل، کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے فصیح و بلیغ کوئی نہیں آیا، تو اللہ نے میرے نبی کا منہ بھی ایسا بنایا تھا کہ وہ کشادہ تھا۔ مفلج الاسنانی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے ان دانتوں میں قدر فاصلہ تھا، زیادہ تنگ اور جڑے ہوئے نہیں تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ یہ آپس میں برابر تھے، یہ نہیں کسی کا سینہ باہر نکلا ہے کسی کا پیٹ باہر نکلا ہے۔ سینے کا زیادہ باہر ہونا یہ حسن کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح پیٹ کا زیادہ باہر ہونا یہ حسن کی علامت نہیں ہے، چونکہ میرے نبی سے بڑھ کے کائنات میں حسین و جمیل تو کوئی آیا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت حسن فرماتے ہیں سوا البطن و صدری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ بالکل برابر تھے۔ موصول ما بین اللبۃ و سرۃ بشعر یجری کالخطی، میرے نبی کے سینے پہ عاری الصدنینی، میرے نبی کے چھاتیوں پہ بال نہیں تھے۔ چھاتیوں پہ بال کا ہونا یہ حسن کی علامت نہیں ہے، چونکہ میرے نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل تو آیا نہیں تھا، اس لیے حضور کی چھاتیوں پہ بال نہیں تھے، حضور کے سینے پہ بال نہیں تھے۔ موصول ما بین اللبۃ و سرۃ بشعر یجری کالخطی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی، باریک سی۔ میرے نبی کا جسم اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا تھا، اسی لیے کسی شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے، کہتا ہے کہ میں اس جان دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں جو میرے عنایت بھی ابر کرم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگین ہیں، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، یہ دانت کے شیرازہ شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على